جستجو میڈیا اور جستجو ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بل گیٹس اپنی کتاب بزنس ایٹ اسپیڈ آف تھاٹ میں ایک نہایت ہی قیمتی سبق اپنے قارئین اور جاننے والوں کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بری خبر جس قدر تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچے گی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ اس بری خبر کو اچھی خبر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج 27 دسمبر 2009 کو ایک ایسا ہی دن ہم سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں آیا، جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی دوسری برسی منائی جا رہی تھی۔ اس موقع پر ہمارے صدر پاکستان جناب زرداری نے جو تقریر کی، اس تقریر نے اکثر ناظرین، سامعین اور تجزیہ نگاروں کو اور دنیا کو ایک اچنبھے اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ کون سا خوف ہے جو زرداری صاحب کو گاہے بگاہے اپنے دشمنوں کو للکارنے پر مجبور کرتا ہے۔ آئیے ہم اس مختصر گفتگو میں نہایت تیزی کے ساتھ اس امر کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے، جبکہ ایک روز پیشتر ہی ان کے ایک نہایت قریبی مشیر اور بچپن کے دوست جناب ذوالفقار مرزا، جو کہ سندھ کے وزیر داخلہ بھی ہیں، یہ فرما چکے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے روز انہوں نے اس بات پر غور و فکر کیا اور وہ اس پر تیار تھے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کی جائیں۔ تاہم جناب آصف زرداری ان کے آڑے آئے اور انہیں سمجھایا، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اس مذموم ارادے اور سوچ کو ترک کر دیا۔ تاہم اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جناب صدر آصف زرداری صاحب کے اطراف میں کس قسم کی سوچ و فکر رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور اسی لیے انہیں گاہے بگاہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نعرہ سندھ کے علاوہ تو کسی بھی صوبے میں نہ اس کی ضرورت ہے، نہ ہی یہ مقبول ہو سکتا ہے۔ جناب زرداری صاحب نے آج نہ صرف یہ کہ میڈیا پر تنقید جاری رکھی، بلکہ فوج کو بھی للکارا اور اپنے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جمہوریت پر بری نگاہیں ڈالنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ پھوڑ دی جائیں گی۔ گڑھی خدا بخش وہاں پر بھٹو فیملی کی قبروں کی موجودگی میں اس تقریر کو ایک جذباتی شعور کی تقریر قرار دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ اس پائے کی تقریر نہیں تھی جسے ایک پارٹی چیئرمین کی تقریر بھی قرار دیا جا سکے کہ ایک پاکستان کے صدر کی تقریر۔ جب بھی کوئی اتنے اعلیٰ پائے پر سرفراز شخص کوئی تقریر کرتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو ساری دنیا اس کو بڑے غور سے سنتی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ کو جانچا پرکھا اور اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہوگا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کے مشیر مستقبل میں اپنی تمام تقاریر کو اچھی طرح چھان بین کر کے اور پرکھ کر اپنی تقریر کیا کریں تاکہ اس سے کسی قسم کی اختلافات جنم نہ لے سکیں۔ آج یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جہاں صدر آصف زرداری صاحب اپنی جمہوریت کو اور حکومت کو خطرات کا اعادہ کر رہے تھے، اسی وقت جناب وزیر اعظم صاحب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو یہ خاصی دلچسپ بات ہے کہ اتنی اعلیٰ سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں میں ایک ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ جناب صدر زرداری صاحب نے پاکستانی فوج کو یاد دلایا کہ یہ بھٹو صاحب ہی تھے جو کہ 93,000 جنگی قیدیوں کو، جس میں 36,000 فوجی بھی شامل تھے، گفت و شنید کے ذریعے بھارت کی قید سے چھڑا رہے تھے۔ ان کا اشارہ 1971 کے جنگ میں پاکستانی فوج کی شکست کے بعد رونما ہونے والی صورتحال تھی، جبکہ انہوں نے اسی دوران چند پہاڑیوں کا بھی ذکر کیا جو پاکستانی فوج بھارت سے لینے سے قاصر رہی۔ ان کا اشارہ یقیناً کارگل اور سیاچن کی جانب تھا۔ تاہم یہ ایک افسوسناک امر ہے
انہیں اس موقع پر پاکستانی فوج کو نہیں للکارنا چاہیے تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے سیاسی ٹیمپریچر کو کسی حد تک درجہ حرارت کو بڑھا دیا، اور ان کے ایوان صدر اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے درمیان تعلقات کے لیے یہ کوئی نیک شگون نہیں۔ تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ پاکستانی فوجی قیادت خاصی دانشمند اور عقل مند ہے، اور وہ اس قسم کے جذباتی بیانات کو نظر انداز کر لے گی۔ آج یہ بھی ایک دلچسپ چیز دیکھنے میں آئی کہ اپنی تقریر میں جناب آصف زرداری صاحب صوبہ سرحد کا نام پختونخوا بار بار لیتے رہے، حالانکہ آئینی طور پر ابھی تک اس صوبے کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ پختونخوا کے بجائے صوبہ سرحد یا دونوں ناموں کو استعمال کرتے، تاکہ وہ اس آئینی صورتحال کے ساتھ ساتھ چل سکتے۔ جس طرح صدر زرداری اپنی حکومت کے کارناموں کو بیان کر رہے تھے، مثال کے طور پہ عدلیہ کی بحالی، آغاز حقوق بلوچستان، بے نظیر قتل کی اقوام متحدہ سے چھان بین، بلتستان کے صوبے کا قیام وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی حکومت کو اس وقت کسی کمزور پلیٹ فارم پر موجود سمجھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کا ادراک کریں کہ ان کی حکومت حقیقت میں ایک کامیاب حکومت ہے۔ اس بات کو بھی خاصی دلچسپی سے دیکھا گیا کہ صدر زرداری اپنا گھر یا تو جیل کو سمجھتے ہیں یا ایوان صدر کو۔ اس کے علاوہ وہ اپنے دیگر ذاتی گھروں کو بھول چکے ہیں، مثال کے طور پہ بلاول ہاؤس یا نوڈیرو لاڑکانہ یا نواب شاہ میں ان کے مختلف گھر۔ یہ بات تجزیہ کاروں کو سمجھ میں نہیں آئی، اور ہم بھی فی الحال ان کی اس ذہنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب کراچی اور مظفر آباد میں ہونے والے دھماکوں نے اس موقع پر افسوسناک صورتحال کو جنم دیا، لیکن اس میں قابل اطمینان بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ ایسے دھماکوں کی بنیاد پر فرقانہ فسادات کا شکار نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج ہم اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھیں گے، اور ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بہت جلد ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔